ہونا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو میں صرف ایک بات اپنی عرض کر کے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، چونکہ حضرت کے ساتھ میرا بہت زیادہ عقیدت کا رشتہ ہے، اور حضور قبلہ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد ہیں، اور حضور سیدی فرید الاسد بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں آپ سے جو ہے وہ ذانب تلمس طے کیا، آپ کی بارگاہ سے علم حاصل کرتا رہا، تو اس لیے میں ان کی موجودگی میں بالکل گفتگو جو تھوڑی سی کروں گا تو بس ایک سبق کے طور پہ ہی ہوگی، تو ورنہ یہ ہے کہ خطاب ہم آپ کا ہی سنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ کہ بیٹی ہونے کے روپ کو دیکھا جائے تو ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کے لیے وہ بچپن سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ محنت کرتی رہی اور کوشش کرتی رہی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے مناظر تھے کہ آپ کی ننھی عمر ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے کام میں جس قدر ستایا گیا، تو اس سے کوئی مسلمان بھی بے خبر نہیں ہے۔ آج تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو سردی میں جو ہے وہ ہیٹر سلگ رہے ہیں مساجد میں، اور گرم پانی دستیاب ہے، سجدہ کرنے کے لیے مخملی قالین جو وہ دستیاب ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں گڑھے بھی کھودے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن اذیتوں اور مشکلات سے گزارا گیا کہ حضور جو ہے وہ حرم کعبہ میں سجدہ کرتے ہیں تو ایک ظالم گنڈا آگے بڑھتا ہے اور ایک بہت بڑی اوچ اٹھا کر وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے اوپر لا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور اٹھا نہیں سکتے۔ اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی یہ ننھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آگے بڑھتی ہیں اور اس اوج کو جو ہے وہ ہٹاتی ہیں پیچھے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو دھو بھی رہی ہیں، ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس انداز کے ساتھ پھر جب غزوہ احد آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نازنین زخمی ہوتا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جس مصلی پر کھڑی ہو کر نماز پڑھا کرتی تھیں اور سجدے کیا کرتی تھیں، اس چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ اپنے آقا کے زخموں کے اندر بھرتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک جائے، یعنی زندگی کی ایک ایک سانس انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت اور حضور کے دین کی سربلندی کے لیے گزاری۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو وہ شادی کر دی حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ، تو آپ دیکھیے سیدہ کا جہیز کتنا ہے، چند چیزیں، ایک مشکیزہ اور ایک آفتابہ، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، اور مختصر ساز و سامان دے کر آج جہاں جو ہے وہ غریب آدمی اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کو کوئی رشتہ اس لیے لینے کے لیے رشتے میں تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک الگ ٹکڑا ہے، لیکن بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ سے تقاضا کرتی ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے کبھی حضور سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی مطالبہ نہیں کیا، تھوڑا سا جہیز لے کر حضرت مولا کائنات کے گھر میں آ جاتی ہیں اور پھر اسی پہ اکتفا کرتی ہیں۔ سارا دن جو ہے وہ گھر کے کام کاج جاری رہتے ہیں، چکی پیس پیس کے آٹا بناتی ہیں۔ آج کل کی ماں بہنوں کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے، الیکٹرانک چکیاں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی امیر گھرانے کی بچی ہم اپنے گھر میں بیاہ کے لاتے ہیں، اس کو بہو بنا کے لاتے ہیں، تو وہ کہتی میں نے تو اپنے باپ کے گھر میں کبھی کام نہیں کیا، اب میں اپنے خاوند کے گھر کا کام کیسے کر سکوں؟ آپ مجھے بتائیں کیا رسول اللہ کی شہزادی سے بڑی بھی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن گھر کا کام کاج اپنے دستے مبارک سے کرتی ہیں، حسنین کریمین کی تربیت بھی ہوتی ہے،
مولا علی کی خدمت بھی ہوتی ہے, مہمانوں کو کھانا بنا کے کھلایا بھی جاتا ہے, سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے. لیکن جب شام کا وقت آتا ہے, بس میں آخری بات کر رہا ہوں, اس کے بعد حضور جگر گوشہ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کو میں دے دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آل نبی اور آل علی معاصر رسول قبلہ پیر سید طاہر ابرار شاہ صاحب آپ ممبر پہ تشریف لائے ہیں. آپ کو سبھی نے قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. آلام و سال مرحبا. ماشاءاللہ صدات کا جنب غفیر ہے اور نوع کثیر ہے. صدات پروکار اور باروب چہرہ لیے ممبر پہ یہ دیگرے تشریف لا رہے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آلام و سال مرحبا. اب آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. حضور غزالی زمان, حضور حامد ہے قادری شاہ صاحب. آپ کے سامنے خانے وال کے معروف نعت خان بھائی آصف علی ہاشمی صاحب کی تاج پوشی ہوگی اور جناب سلیم رضا سمرہ صاحب کی دستار بندی ہوگی. اس کے بالآخر ہی قبلہ کا بیان ہوگا. اس کے بعد بقیہ پروگرام اسی طریقے سے جاری ساری رہے گا. پیر علی حسین شاہ صاحب حضور چادر علی سرکار کے ساتھ ساتھ تشریف لا چکے ہیں. تمام احباب محبتوں کے ساتھ سماعت کیجیے اور ابھی جنرل تاج پوشی ہوگی.